अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाक फ़ौज जो कि पाकिस्तान के चाहने वालों, पाकिस्तान के मुहब्बे वतन लोगों के सर का ताज है, उनकी आन बान शान है, उनकी उम्मीदों का महवर है। पाक फ़ौज ने बहुत सारे तोहफ़े पाकिस्तानियों को दिए हैं, जिसमें सबसे बड़ा तोहफ़ा तो ये है कि पाकिस्तान आज तक दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। पाकिस्तान सही सलामत है, और अगर दुनिया में कोई भी मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से नहीं देखता तो उसकी वजह पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की सालमियत की शक्ल में पाक फ़ौज ने पाकिस्तानियों को बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया है। इसके अलावा भी बेशुमार तोहफ़े दिए हैं। दहशतगर्दी को पाकिस्तान से ख़त्म किया है और पाकिस्तानियों को अमन लौटाया है, और बेशुमार तोहफ़े पाक फ़ौज ने पाकिस्तानियों को दिए हैं। और यही वजह है कि पाक फ़ौज से हम प्यार करते हैं। हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी पाक फ़ौज से प्यार करता है, और पाक फ़ौज की एक ख़ास जगह हर पाकिस्तानी के दिल में है। वैसे तो अमूमन अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो फ़ौज जो होती है वो अपने मुल्की बाशिंदों का दिफा करने के लिए होती है। फ़ौज अपने शहरियों की हिफाजत करती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही नहीं, हमारी फ़ौज हमारा दिफा करती है, हमारी हिफाजत करती है। और अगर कोई मुश्किल वक्त हमारी फ़ौज पर आता है तो हम भी फ़ौज के शाना बशाना खड़े रहते हैं। और यही चीज़ है जो हमारी फ़ौज को ताकत देती है। और हमारी फ़ौज के बेशुमार तोहफ़े और बेशुमार एहसानात हैं हमारे ऊपर कि कभी भी किसी भी मुसीबत में, बुरे वक्त में, बुरे हालात में हमारी फ़ौज हमें अकेला नहीं छोड़ती। मसला सैलाब का हो, ज़लज़ले का हो, दहशतगर्दी का हो, कुछ भी हो जाए, मुल्क में कोई भी आफत आ जाए, तो सबसे पहले जो पाकिस्तानियों की मदद के लिए पहुंचते हैं वो हैं पाक फ़ौज। तो नाज़रीन, 2021 का शुरू हो चुका है, 2020 का इख्तिताम हो गया, और 2021 के शुरू में ही, 2021 के पहले दिन ही पाक फ़ौज ने एक बहुत बड़ा तोहफ़ा पाकिस्तानियों को दे दिया है। और वो ये है कि जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर बाढ़ लग रही थी, जो कि बिलाशुबा एक बहुत ही मुश्किल अमल था, क्योंकि ये बाढ़ कई सारे बहुत ही ख़तरनाक इलाकों से गुज़र रही थी, जिसको पूरा करना था, लेकिन उन्हें कवर करना भी ज़रूरी था। आपके इल्म में है कि किस कदर दहशतगर्दी पाकिस्तान में फैली है, और ज़्यादातर इसी एरिया से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी दाखिल हुई है, जो कि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर खुला पड़ा हुआ था। तो नाज़रीन, ये 2015 में जो पाक फ़ौज ने उस पर बाढ़ लगाना शुरू की, तो आज 2021 के पहले दिन ही पाकिस्तानियों को पाक फ़ौज ने एक तोहफ़ा दिया है, और ये बाढ़ मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर लगा दी गई है, और ये बॉर्डर अब पूरी तरह महफूज कर दिया गया है। तो नाज़रीन, ये बॉर्डर जो कि इंडिया के बाद दूसरा बड़ा बॉर्डर है, जो कि पाकिस्तान का किसी दूसरे मुल्क के साथ लगता है, ये मुकम्मल तौर पर गैर महफूज था। यहाँ से दहशतगर्द बिला रोक टोक अंदर आ जाते थे पाकिस्तान में, और यहाँ पर दहशतगर्दी करते थे, पाकिस्तानियों को नुकसान पहुँचाते थे। और यहाँ पर बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स थे जहाँ पर इंडिया ने अपने दहशतगर्दों के कैंप्स बना रखे थे। वो वहाँ दहशतगर्दों को ट्रेन करता था, पाकिस्तान में दाखिल कर देता था, और वो पाकिस्तान में आकर दहशतगर्दी करते और पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाते। लेकिन चूँकि अब ये बाढ़ मुकम्मल हो गई है, तो बिलाशुबा पाकिस्तान को इसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो ज़रिया था दहशतगर्दी का, वो हमने बंद कर दिया है, सबसे बड़ा रास्ता बंद कर दिया है। और ये यकीनन बहुत बड़ा तोहफ़ा है पाकिस्तानियों के लिए। तो नाज़रीन, अब जो है, अब इस बॉर्डर के ऊपर सिर्फ़ 8 एंट्री पॉइंट्स छोड़े गए हैं, जो कि कबायलियों के लिए हैं। 2 तो पहले से मौजूद थे। एक तुरखम बॉर्डर आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में, और दूसरा चमन बॉर्डर है बलूचिस्तान में। और जितनी भी लीगल तिजारत होती थी, लीगल की बात कर रहा हूँ मैं, जितनी भी लीगल तिजारत होती थी वो इन 2 बॉर्डर से होती थी। और इलीगल का तो आप हिसाब ही नहीं लगा सकते ना, क्योंकि ये पूरा बॉर्डर खुला हुआ था, और बेशुमार बेपनाह जो इल्लीगल तिजारत थी, इल्लीगल सामान यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आता था, उसका तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते।
لیکن جو لیگل تجارت ہوتی تھی وہ ان 2 بارڈرز کے تھرو ہوتی تھی، اور یہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ بارڈرز ہیں جن کو پوری دنیا میں، جن کا علم ہے پوری دنیا کو، اور یہاں سے ہماری افغانستان کے ساتھ یا افغانستان کی یہاں سے ہو کر انڈیا ٹریڈ جاتی ہے۔ تو ناظرین، اب یہ بارڈر پوری طرح محفوظ ہو گیا ہے۔ اب اس پر ان 2 بارڈر کے علاوہ 6 اور انٹری پوائنٹ چھوڑے گئے ہیں قبائلیوں کے لیے، کیونکہ جب باڑ لگانا شروع کی گئی تو قبائلیوں کا یہ مطالبہ تھا، ان کو یہ خدشات تھے کہ ہمارے رشتہ دار وہاں پر رہتے ہیں افغانستان میں، افغانستان کے کچھ رشتہ دار یہاں پر رہتے ہیں، تو ہمارا ملنا جلنا کیسے ہوگا؟ تو ان کے لیے انٹری پوائنٹس چھوڑے گئے ہیں، تو یہاں سے وہ افغانستان جا سکتے ہیں، افغانستان سے لوگ یہاں آ سکتے ہیں، لیکن ان کی پھر پراپر مانیٹرنگ ہوگی، ایسے کھلے عام دہشت گرد اب داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تو یہ بلا شبہ ایک خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے، اور پاکستانیوں کو اس پر خوش بھی ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ جو باڑ لگی ہے اس کی لمبائی 2640 کلومیٹر ہے، جس میں بہت سارے خطرناک علاقے، کچھ جنگلات کے علاقے، کچھ پہاڑی علاقے، کچھ برفانی تودوں کے اوپر سے یہ گزاری گئی ہے باڑ، اور بہت ہی مشکلات کے بعد پاک فوج نے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر لیا ہے اور پاکستانیوں کو تحفہ دے دیا ہے۔ اب ناظرین، اس پر لاگت کتنی آئی؟ پاکستان ایک غریب ملک ہے، اس کے باوجود ہم نے اتنی بڑی باڑ لگائی، اتنے اخراجات کیے، تو اسی سے اس باڑ کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس پر جو اخراجات آئے ہیں وہ ہے 532 ملین امریکی ڈالرز۔ آپ آدھا بلین کہہ سکتے ہیں، آدھے بلین سے زیادہ اس پر اخراجات کیے گئے ہیں، جو کہ آسان نہیں تھے ہمارے جیسے ملک کے لیے جس پر اتنا قرضہ ہے پاکستان کے لیے، لیکن کیونکہ یہ ضروری تھا تو ہم نے اس کو پورا کیا پریورٹی سمجھ کر، اور کیونکہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ تھا تو ہم نے اس کو پورا کر لیا ہے اور پاکستان کو محفوظ بنا دیا ہے۔ اب ناظرین، اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ اس کا کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ اس کا میں آپ کو کچھ چند پوائنٹس بتاتا ہوں، اور اس سے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ سب سے بڑی اہمیت تو جیسا ہم نے پہلے بات کی کہ دہشت گردی رکے گی، کیونکہ اس طویل بارڈر کے اوپر بے شمار انڈیا نے کیمپس بنا رکھے تھے جہاں پر وہ دہشت گردوں کو ٹرین کرتا تھا اور پاکستان میں بھیج دیتا تھا بلا روک ٹوک، کیونکہ یہاں پر کوئی سرویلنس نہیں تھی، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا، کوئی پوسٹیں نہیں تھیں، تو دہشت گرد کھلے عام داخل ہوتے تھے اور پاکستان کو نقصان پہنچاتے تھے۔ تو اب دہشت گردوں کی جو انٹری ہے وہ بند ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جتنی سمگلنگ ہوتی تھی، اللیگل ٹریڈ ہوتی تھی، سامان یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں آتا تھا، جس میں الیکٹرانکس کا سامان ہوتا تھا، گاڑیاں چوری کی وہاں سے یہاں بہت ساری آتی تھیں، یا ویسے بھی جو نئی گاڑیاں بھی ان کی سمگلنگ ہوتی تھی، اسلحہ غیر قانونی سمگل ہوتا تھا، منشیات جس کی منڈی ہے افغانستان، وہ پاکستان میں آتی تھی اور پاکستان کے نوجوانوں کو تباہ کر رہی تھی۔ آپ اس کے علاوہ آٹا، چینی، گندم، سبزیاں وغیرہ سب کچھ وہاں جاتا تھا۔ تو ناظرین، اب جب یہ غیر قانونی سمگلنگ جو ہے یہ رک جائے گی تو اس سے گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا۔ گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ جو اربوں کی اللیگل ٹریڈ ہو رہی تھی اس پر ٹیکس نہیں دیا جاتا تھا، کیونکہ جب اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے تو حکومت کو ٹیکس کس بات کا ملے گا؟ تو یہ حکومت کو بہت بڑا نقصان ہو رہا تھا پاکستان کو، چونکہ جو پیسہ ٹریڈ کی صورت میں، ٹیکس کی صورت میں گورنمنٹ کے پاس آنا چاہیے تھا، وہ یہ سمگلرز لے کر اڑ جاتے تھے، یہ ان کی جیب میں جا رہا تھا اور پاکستان کو نقصان ہو رہا تھا۔ اب جب یہ بارڈر کمپلیٹ ہو گیا ہے، اب جو بھی چیز وہاں جانی ہوگی یا وہاں سے یہاں آنی ہوگی، اس کے لیے ایک پراپر ڈاکیومنٹیشن ہوگی، اس کے اوپر ٹیکس عائد ہوگا، جو ٹیکس حکومت کو ملے گا، اور اس سے حکومت کو فائدہ ہوگا، اور جب حکومت کو فائدہ ہوگا، حکومت کے پاس پیسے آئیں گے تو وہ کس پر لگیں گے؟ وہ پاکستانیوں پر لگیں گے، اور ہر پاکستانی کو اس کا فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ تو ناظرین، دوسرا فائدہ اس کا کہ جب سمگلنگ رک جائے گی تو حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور ناظرین، اس کا ایک اور فائدہ، جو تیسرا فائدہ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہے کہ پاکستان کی جو حدود ہیں اس کا تعین ہو گیا ہے۔ مطلب آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ افغانستان اکثر ہمارے کچھ علاقوں پر کلیم کرتا ہوا نظر آتا تھا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، وہ کہتے تھے آپ نے قبضہ کر رکھا ہے، پاکستان نے قبضہ کیا ہوا ہے، جبکہ یہ افغانستان کا علاقہ ہے، فلاں علاقہ افغانستان کا ہے۔ اور یہ زیادہ تر علاقوں پر کلیم کرتے تھے یہ خیبر پختونخوا یا بلوچستان والی سائڈ پہ، جو کہ یہ ٹوٹل بارڈر جن کے ساتھ لگتا ہے افغانستان کا۔
تو اب جب ہم نے باڑ لگا دی ہے تو اس کا مطلب ہم نے اپنی باؤنڈریز کا تعین کر لیا ہے کہ یہ پاکستان کی باؤنڈریز ہیں، یہ پاکستان کے علاقے ہیں جن پر ہم نے باڑ لگا لی ہے۔ اب چونکہ ہم نے باڑ لگا لی ہے اور ہم نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے اور افغانستان کو بھی اب پتہ چل گیا ہے کہ جہاں جہاں پر باڑ لگ گئی ہے یہ پاکستان کا علاقہ ہے، آفیشیلی طور پر ہم نے اس علاقے کو کور کر لیا ہے۔ اب افغانستان جو آئے روز اپنا کلیم کرتا تھا کہ فلاں علاقہ میرا فلاں میرا، اب وہ جھگڑا ختم ہو گیا ہے اور یہ بھی ایک فائدہ اس باڑ کا پاکستان کو ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، سب سے بڑی جو خوشخبری کی بات ہے وہ قبائلی علاقے والے لوگوں کے لیے ہے، جو کہ یقینی طور پر محروم لوگ ہیں، جن کو بہت ساری محرومیاں ملی ہیں، دہشت گردی نے جن کو نقصان پہنچایا ہے۔ وہ سب سے زیادہ دہشت گردی کو تو انہی قبائلی لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے، کیونکہ یہ اس بارڈر کے ساتھ لگتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، تو دہشت گردی انٹر ہوتی تھی تو ان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی تھی۔ تو ناظرین، اب ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ان علاقے میں جو کہ اب باڑ لگ گئی ہے، اب اس بارڈر کے ساتھ ساتھ منڈیاں بنیں گی، جہاں پر لیگلی طور پر، قانونی طور پر سامان آئے گا، اس کی ٹریڈ ہوگی، تو یہاں پر نوجوان کام کریں گے، ٹریڈ میں حصہ لیں گے تو ان کو روزگار ملے گا۔ تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ قبائلی لوگوں کو بہت بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ تو ناظرین، جب سال کے شروع میں چڑھتے سال کے ساتھ ہی پاکستان کو ایسی خوشخبری ملی ہے تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ سال پاکستان کے لیے بہت اچھا رہے گا اور آنے والے دنوں میں بھی ہمیں بہت ساری خوشخبریاں ملتی رہیں گی اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔